اچھی سوچ کا پھل۔ دوپہر ہی سے بے موسم برسات کا آغاز ہو گیا تھا۔ بوندا باری شروع ہوتے ہی پرندوں نے اپنے بسیروں کی راہ لی۔ پرندے موسم پہچاننے میں ماہر ہوتے ہیں، ماہر موسمیات ہوتے ہیں۔ ہلکی بارش، طوفانی بارش کا اندازہ پہلے ہی لگا کر پیش بندی کر لیتے ہیں، اپنی حفاظت کا انتظام کر لیتے ہیں۔ کونن بن کے پرندوں نے سمجھ لیا تھا کہ آج جم کر بارش ہوگی، اس لیے بھاگم بھاگ اپنے گھونسلوں میں اپنے بچوں کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہ سب گھنے برگد کی ٹہنیوں پر گروپ میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ جم کر برسنے کے بعد بادل کہیں اور برسنے کے لیے کوچ کر چکے تھے۔ کمت کبوتری اچانک بولی، جب ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں تو اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی ہی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ان کی باتیں نہ کریں تو اور کس کی باتیں کریں گے؟ تمر طوطے نے حیرت سے کہا۔ اپنا خاندان، اپنے بچوں کے علاوہ بھی تو لوگ ہیں دنیا میں، ان کی باتیں کیوں نہ کریں؟ چلو آج ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یا یہ بتائیں کہ ہمیں دوسروں کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ وقت کا اچھا استعمال اسی کو کہتے ہیں۔ لالا الو نے فلسفیوں کی طرح کمد کی تائید کی۔ ہم سب کو تمہاری تجویز پسند آئی کمد، تمر طوطے نے کہا۔ تم کبوتر تو امن کے پیغامبر مانے جاتے ہو، تم ہی آغاز کرو۔ ضرور، کمد مسرور ہو کر بولی۔ اس نے اپنے کبوتر کے نزدیک سے رکھتے ہوئے کہا، ہم 2-3 دنوں سے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے، جیسا کہ ابھی تمر بھیا نے کہا، ہمیں یعنی کبوتروں کو امن کا پیغامبر کہا جاتا ہے۔ خاص موقعوں پر ہم کبوتروں کو اڑا کر امن کا پیغام عام کیا جاتا ہے، مگر یہ سب انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں ہمارا کوئی بڑپن نہیں۔ گوری گوریا مادرانہ شفقت کے ساتھ بولی، بڑے سمجھدار ہو تم دونوں، بلا سبب شان نہیں مارتے۔ تمہاری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا کہ ہم ہیں جو دنیا میں امن کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ کمد کبوتری عجز سے بولی، اس نئے سال میں ہم نے تہیہ کیا ہے کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو امن کا اور ایک دوسرے سے مل کر رہنے کا پیغام دیں گے۔ سب نے تالیاں بجا کر کبوتری کو مبارکباد دی۔ کالیا کوا جلدی سے بولا، بد اچھا بدنام برا، میں بہت بدنام ہوں، اس لیے دوسروں کے بولنے سے پہلے میرے اور میری کوی کے ارادوں کے بارے میں سن لیں آپ لوگ۔ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بزرگ تمر طوطے نے کہا۔ ہماری آواز بہت کرخت ہے، اسے تو ہم بدل نہیں سکتے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ غیر ضروری طور پر کائیں کائیں کر کے ہم کسی کو آئندہ پریشان نہیں کریں گے، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم کبھی چھوٹے بچوں کے ہاتھ سے کھانے کی چیزیں نہیں چھینیں گے۔ کوی نے سر جھکا کر کہا۔ برائی سے بچنا اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانا اچھے کام ہیں، تم دونوں ضرور ایسا کرو، تمر طوطے نے کہا۔ تمہاری آواز کرخ ضرور ہے، مگر آہستہ بولنے اور نرمی سے بات کرنے کی کوشش کرو۔ جی اچھا، کوی نے سر جھکا کر تسلیم کیا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ اب منیا مینا کی باری تھی۔ اس نے کہا، میں بہت چھوٹا سا پرندہ ہوں، کسی کے کیا کام آ سکتی ہوں؟ ہاں ایک بات ہے۔ کیا بات؟ سب نے ایک ساتھ پوچھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک مینار کا نظر آنا مصیبت لاتا ہے، اور 2 کا ساتھ نظر آنا اچھا شگون ہے۔ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، ضعیف الاعتقادی ہے، لالا الو زور سے بڑبڑایا۔ فضول بات ہو سکتی ہے، منیا مینا سنجیدہ ہو کر بولی، لیکن اگر ہم دونوں میاں بیوی ساتھ نظر آ کر کسی کو خوشی دے سکتے ہیں تو ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، مل کر رہیں گے، تنہا کسی کی نظر میں نہ آئیں گے۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات، تمر طوطے نے مینا کی تعریف کی۔ اس سے اتفاق کی اہمیت بھی واضح ہو گئی۔ سب تالیاں بجاؤ ان دونوں کے لیے۔ تالیوں کا شور کم ہوا تو چمبیلی چڑیا نے کہا، جہاں تک بدشگونی کی بات ہے تو ایسا ہے کہ تنہا پرندہ اداس ہوتا ہے، اس لیے اسے دیکھنے والا بھی اداس ہو جاتا ہے۔ 2 پرندے ساتھ ہنستے بولتے نظر آئیں تو ان کو خوشی سے دیکھنے والا بھی خوش ہو جاتا ہے۔ چمبیلی صحیح کہہ رہی ہے، گوری گوریا نے اس کی تائید کی۔ سب لالا الو کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ کہے۔ اس نے سر جھکایا، پھر بولا،
مجھے شرم آ رہی ہے کہ اتنے اچھے پرندوں میں رہ کر بھی میں اچھا نہیں بن سکا۔ کیا بات ہے، کیا سوچتے اور کیا کرتے ہو تم؟ تمر طوطے نے کڑی نگاہوں سے لالا کو گھورا۔ کیا کہوں، آج تک میں خدا سے یہی دعا کرتا رہا کہ بستیاں ویران کر دے، انسانوں کو تباہ برباد کر دے، تاکہ میں کھنڈروں میں اپنا مسکن بنا سکوں، مگر اب میں ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ پھر کیا مانگو گے خدا سے؟ ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئیں۔ لالا الو سر اٹھا کر مضبوط لہجے میں بولا، میں خدا سے دعا کروں گا کہ دنیا سے خراب باتیں ختم ہو جائیں، سب مل جل کر رہنے لگیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ میرا کیا، میں کہیں کسی کونے میں زندگی گزار لوں گا۔ زوردار تالیوں سے لالا کے خیالات کو پذیرائی ملی۔ پھر تمر طوطے نے کہا، چلو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ تھوڑے تھوڑے دنوں میں ہم اسی طرح اپنے خیالات، اپنے کاموں کا جائزہ لیتے رہیں تو یقیناً ہی چاروں طرف امن و امان قائم ہو جائے گا، سب اچھے بن جائیں گے۔ ہمیں ہمیشہ اچھی باتیں سوچنا چاہیے، اچھی سوچ کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے۔ شب بخیر کہہ کر سب نے اپنے گھونسلوں کی راہ لی۔